أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم الصيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. فرماتے ہیں 96 نمبر آیت میں احل لکم حلال کیا گیا، درست قرار دیا گیا، حلال ہوا تمہارے واسطے صید البحر سمندر کا شکار. وہاں صبح یہ پیش آیا تھا شکار تو بالکل حرام ہے. بحری جہازوں میں لوگ جاتے ہیں تو شکار تو کر نہیں سکتے. اللہ نے یہاں شکست کر دیا. اللہ نے بولا ایسے نہیں ہے کہ سارے شکار حرام ہیں، بلکہ جو جانور بری ہیں، جو جانور زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، شکار جن کا شکار کیا جاتا ہے وہ جانور حرام ہیں. تو احل لکم صید البحر، اور تمہارے لیے خشکی کا شکار تو بدستور حرام ہے، لیکن جو بھی سمندر کا شکار ہے یہ تمہارے لیے جائز ہے. البحر کا لفظ لیا ہے سمندر کا، اس کا مطلب ہے مچھلیوں کا پکڑنا جائز ہو گیا. اور اسی حکم میں تمام وہ پانی کے ذخائر آ گئے جو سمندر سے کم ہیں، جیسے دریا، ندی، نالے. کسی نے احرام باندھا اور وہ سفر کر رہے ہیں تو راستے میں کہیں گے. اب یہ ہوتا ہے حرمین شریفین میں بہت سے لوگ عراق سے سعودیہ جاتے ہیں یا ایران سے جاتے ہیں. بھائی لوگ جتنے لوگ بھی جاتے ہیں ممکن ہے کسی جگہ پہ چیز پیش آ جائے. اللہ نے فرمایا تمہارے لیے یہ جائز ہے. وطعامہ، اور اس کا کھانا. طعامہ میں ہوں کی ضمیر کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کو ہے مفسرین کا اختلاف. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دریا کا شکار تمہارے لیے جائز ہوا، اور اس کا کھانا. کس کا کھانا؟ صید کا کھانا، شکار کا کھانا. یہ کہ سمندر کا کھانا تمہارے لیے جائز. یہ ہے مفسرین کا اس کے اختلاف. تو کہتے ہیں ہوں کی ضمیر اگر لوٹائی جائے شکار کی طرف، صید کے لفظ کی طرف، تو پھر ترجمہ یہ ہوا کہ احل لکم تمہارے لیے حلال ہے صید البحر، دریا کا یا سمندر کا شکار، یعنی جو کچھ سے مچھلی وغیرہ تم حاصل کرتے ہو یہ سب چیزیں جائز ہیں تمہارے لیے. وطعامہ، اور اس سمندر کا کھانا یعنی جو چیز تمہیں ملی کھانے کو شکار میں. اور بات کہتے ہیں کہ اس کو لوٹایا جائے سمندر کی طرف، تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ تمہارے لیے جائز ہے شکار سمندر کا ایک، وطعامہ، اور اس کا کھانا، یعنی جو بھی سمندر یا دریا اپنی طرف سے مچھلی کو باہر پھینک دیتا ہے، وہ تڑپ جاتی ہے، مر جاتی ہے، تو تمہارے لیے جائز ہے. تو طعام کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کھانا جو سمندر خود بخود پھینک دے. ہوتا ہے نا کبھی کبھی سمندر میں دریا میں طوفانی آتی ہے، دریا کبھی اتر جاتا ہے کبھی چڑھ جاتا ہے، تو مچھلیاں بڑی بڑی ساحل پہ رہ جاتی ہیں. دو قسم کی مچھلیوں میں فرق ہے. ایک مچھلی جو خود مر گئی اور وہ الٹی ہو کے تیرتی، الٹی ہو جاتی ہے تیرنے میں سمندر میں، دریا میں، یہ حرام ہے کیونکہ وہ مری ہے کسی اور چیز سے، بیماری سے. اور اگر وہ شکار سے مر گئی وہ جائز ہے، لیکن وہ کسی اور بیماری سے خود بخود مر جاتی ہے اور الٹی ہو جاتی ہے مچھلی ایک طرح سے، تو وہ حرام ہے. ایک یہ ہے کہ سمندر دریا خود ہی اس کی لہریں اٹھا کر پھینک دیتی ہیں کسی چیز کو باہر ساحل سے، یہ چیز جائز ہو گئی. تو طعام کا مطلب یہ ہوا کہ سمندر کا کھانا، یعنی جو کھانا اس نے گویا تمہیں خود بخود دے دیا ہے وہ بھی تم کھا سکتے ہو، اور جو تم نے شکار کیا ہے وہ بھی تم کھا سکتے ہو. متاع لکم، فائدہ ہے تمہارا، وللسیارہ، اور فائدہ ہے اس میں ان لوگوں کا جو مسافر، جو سفر کرنے والے ہیں، مسافر مسلسل جاتے ہیں، ان کے لیے یہ فائدہ ہے، وہ اپنی غذا اس کے ذریعے کھا سکتے ہیں. کئی ممالک ہیں جن سے شپ چلتے ہیں اور وہ لے کے جاتے ہیں حاجیوں کو، تو راستے میں
اگر کوئی شکار کرتا ہے اس کا شوق ہے اس چیز کا، اللہ نے کہا کوئی عرض نہیں، بغیر شوق کے کرتا ہے مسلمانوں کو کھلانے کے لیے، حاجیوں کی خدمت کے لیے، تو بھی ٹھیک ہے۔ موج آئی سمندر کی اور اس نے اٹھا کر کسی چیز کو، مچھلی کو پھینک دیا جہاز کے اندر یا کہیں اور، وہ آ گیا اس کا کھانا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو حرم علیکم، اور حرام ہے تمہارے لیے، حرام ہوا تم پر کیا چیز؟ صید البر، تو شکار جو جنگل کا ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے، ما کنتم حرما، جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو۔ تو حالت احرام میں تمہارے لیے خشکی کا شکار ناجائز ہے، اس حالت سے باہر آ جاؤ تو خشکی کا شکار بھی جائز ہو گیا، لیکن اس حالت کے اندر رہتے ہوئے سمندر کا شکار جائز ہے۔ ایک جگہ حالت میں جگہ کو اللہ تعالیٰ نے جگہ کے لیے کر دیا کہ حالت تمہاری ٹھیک ہے احرام کی، جگہ جائز ہو گئی سمندر، ایک جگہ فرما دیا تو جگہ ناجائز ہو گئی، یعنی خشکی، سمجھے؟ انسانوں کی حالت کا اعتبار کیا کہ حالت احرام ہے، اور آگے دو جگہیں، ایک سمندر ہے ایک خشکی ہے، خشکی منع ہے، سمندر تمہارے لیے جائز ہے، اس لیے پھر اس چیز کو دوہرا دیا یہاں تک کہ کسی کو یہ شبہ نہ پڑ جائے کہ یہ جو سمندر کے شکار کی اجازت دی ہے تو خشکی کے شکار کی بھی ہو سکتی تھی، اس کے لیے فرما دیا ہے کہ نہیں۔ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ، اور تمہارے لیے خشکی کا شکار یہ حرام ہے، مَا كُنتُمْ حُرُمًا، جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو۔ اور یہ سب چیزیں فَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جس اللہ کی طرف تم جمع ہو، جس اللہ کے ہاں تم نے پہنچنا ہے نا، اس اللہ سے ڈرو۔ یہ بار بار اللہ اس بات کو لاتے ہیں، اپنی ذات پاک کا احساس، تاکہ یہ انسان یہ مراقبہ کرتا رہے، اس کو سوچتا رہے کہ اللہ کے ہاں پہنچنا ہے، اللہ کے ہاں جانا ہے، اور اللہ پوچھ لے گا۔ انسان آج دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے، اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا اس سے فرق پڑتا ہے کہ اللہ دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پوچھیں گے مجھ سے۔ اس لیے ایک مؤثر انداز میں فرمایا کہ اس رب سے ڈرو جس کے پاس تم جا کر جمع ہو جاؤ گے، تو جب جمع ہو گئے تو ایک ایک کو اس کے اعمال کے مطابق پاک، جزا، سزا سب کچھ دے گا۔ کل ایک بات اور عرض کی تھی، ایک تو پہلے آپ بھول گئے، یاد آئی کہ ایک چیز بتانی تھی، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں یہ ہمیں اساتذہ یہ کہتے تھے کہ یہاں پر یہ مراد ہے۔ اور کل بھی ایک بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کے لیے کیا کہا ہے حرام اور حلال کے مسائل میں، نہیں یاد؟ کیا ہیں؟ کچھ اور چار چیزیں کہیں تھیں۔ اچھا بھائی تم نے نہیں یاد رکھا تو ہم کیوں بتائیں گے ایسے؟